ویئرس ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی 28 ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ شرجینا اور مصطفیٰ کی زندگی میں پریشانیاں ختم ہوتی نظر آئیں گی، اور ادھر دوسری طرف ویئرس آپ دیکھیں گے کہ عدیل کی جو حقیقت ہے وہ منصور صاحب رباب کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ ویئرس کمنگ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کس طرح عدیل اپنے باپ کا گھر جلد ہی سیل کر دے گا اور رباب اور اس کے ماں باپ کو دھکے مار مار کے گھر سے نکال دے گی، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے ماں باپ جلد ہی سڑکوں پر آنے والے ہیں۔ ویورز دوسری طرف جوزف جو مصطفیٰ کو شروع سے استعمال کرتا آیا ہے، مطلب اپنی گیمز میں بھی اس کو استعمال کیا اور پورے ورلڈ میں نام بنا لیا، اور مصطفیٰ کا تو نام تک نہ آنے دیا، تو اس بار مصطفیٰ کو بھی شک ہو گیا اور اس نے دانش صدیقی کے اوپر بھی سوال اٹھا لیا اور کہا کہ تم نے بھی اگر میرے ساتھ جوزف کی طرح کیا تو کیا ثبوت ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پیسے تمہیں اس لیے ٹرانسفر کیے ہیں کہ تاکہ تم مجھ پر یقین کر لو، اور میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا کوئی بھی پیسہ یا کوئی بھی محنت اپنے پاس نہیں رکھتا۔ دانش صدیقی واقعی ہی جوزف جیسا نہیں ہے، اور اس نے اتنی محنت سے مصطفیٰ کو پہلے تلاش کیا اور پھر یہ بھی یقین دلایا کہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ ادھر مصطفیٰ جب گھر پہنچتا ہے تو شرجینا کو ساری باتیں بتا ہی دیتا ہے۔ جب وہ شرجینا کو ساری باتیں بتاتا ہے تو وہ خوش تو ہوتی ہے، وہ دونوں آپس میں اس بار گیمز کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں شرجینا مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو، مثلاً میرے کھانے پینے کا، میری دوائیوں کا، لیکن بیبی کا نہیں پوچھتے، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اور یہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں شاید خوش ہونا بھول گیا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آخر کروں تو کروں کیا، جس طرح میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ویورز یہاں پر شرجینا کہے کہ مصطفیٰ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اور اسے سر پر سوار مت کرو، اس طرح تم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تم خوب پیسہ کماؤ اور محنت کرو، لیکن کسی کے اوپر بھی یقین مت کرنا۔ ویور شرجینا جس طرح مصطفیٰ کی زندگی سدھارنے کے لیے اس کے ساتھ ثابت قدم رہی، اور آج کے دور میں شرجینا جیسی لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں، وہ دونوں رات کے وقت ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور شرجینا جو اتنی پڑھی لکھی ہے اور اسے ہر طریق کا معلوم ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنی فرسٹ اینیورسری بھول سکتی ہے؟ ویور شرجینا مصطفیٰ کو بتا ہی دیتی ہے کہ کل ہماری فرسٹ اینیورسری ہے، اس لیے تم جلدی آ جانا اور میں جلدی تیار ہو کر تمہارا انتظار کروں گی۔ لیکن مصطفیٰ اس بار جب اگلے ہی روز آفس جاتا ہے تو دانش صدیقی اور اس کے چند امپلائی کے ساتھ یہاں گیم کی تیاری کر رہا ہے اور ان کو اپنی گیمنگ سکل بتا رہا ہے، اور وہ واقعی بہت زیادہ محنت کر رہا ہے۔ پھر دانش صدیقی کہتا ہے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ ہماری اس نئی کمپنی کو دنیا کی بے تاج بادشاہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو بالکل بھی ہلکے میں مت لینا۔ یہاں پر مصطفیٰ بہت ہی اچھے طریقے سے محنت کر رہا ہوتا ہے، گیمز بنا رہا ہوتا ہے، کوڈنگ کر رہا ہوتا ہے کہ رات کا بہت زیادہ وقت ہو جاتا ہے، اور آخر کار مصطفیٰ کو بھی نیند آ جاتی ہے اور وہ اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے سامنے ہی سو جاتا ہے۔ ویئرز ادھر شرجینا گھر میں اپنی ہی تیاریوں میں لگی ہوتی ہے، اچھی طرح سے تیار ہو رہی ہوتی ہے، خود کو سنوار رہی ہوتی ہے اور اپنے بال سیٹ کرتی ہے اور مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر مصطفیٰ رات کے وقت تک گھر نہیں لوٹتا، تو وہ پریشانی میں آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اور مصطفیٰ کے بارے میں سوچتی ہے کہ مصطفیٰ شروع سے ہی لاپرواہ رہا ہے اور ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور پیسے کو اس نے سر پر سوار کیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ رات کے وقت جب گھر واپس آتا ہے تو یہاں پر شرجینا کا منہ بنا ہوتا ہے۔ ویور شرجینا کا منہ کیسے نہ بنے، پہلے ہی خوشی تھی اور وہ اس خوشی پر بھی لیٹ ہو گیا۔ یہاں پر اس کے پاس آتا ہے اور بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو گیا اب اسے سائڈ پر رکھو، اور اب ہم جلد ہی باہر کھانا کھانے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں گے۔ لیکن شرجینا یہاں خاموشی سے سو تو جاتی ہے۔ اگلے ہی روز جب شرجینا اور مصطفیٰ ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر مصطفیٰ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور کہتا ہے کہ جس طرح کی تمہاری یہ کنڈیشن ہے تم دنیا کی ساری چیزیں ڈیزرو کرتی ہو۔ ویور شرجینا بھی بول پڑتی ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ اور محبت چاہیے۔ دوسری طرف ویورس آپ یہ دیکھیں گے کہ عدیل جو بہت ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ منصور صاحب نے اپنے بندے جوڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے۔ صبح ہوتے ہی جب وہ اپنے بابا اور اپنی ماما سے ملتا ہے اور دعا سلام لینے کے بعد جب وہ آفس پہنچتا ہے تو آفس پہنچ جانے کے بعد وہ آفس میں ایک امپلائی کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ معروف حالت کے ساتھ جب وہ کھانا کھانے کے لیے باہر جاتا ہے تو اس بار وہ اس کا سارا ڈیٹا اپنے ہارڈ میں کاپی کر لیتی ہے۔ عدیل کو وہ لیپ ٹاپ تو واپس مل جاتا ہے، لیکن اس کا جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ منصور صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ادھر عدیل ایک سوچ رکھتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بابا کو کہتا ہے کہ بابا میں نے یہ گھر سیل کر دیا ہے اور اس کی ڈیل میں کر چکا ہوں۔ اس کے بابا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ میری آخری کنجی ہے، اور وہ اس بات کے لیے انکار کر دیتے ہیں، لیکن عدیل کی جو والدہ ہیں وہ اس کے بابا کو منا لیتی ہیں اور عدیل اس بار گھر سیل کرنے کے بعد اپنے ماما پاپا کو اپنے ہی گھر میں لے جائے گا اور خود عیش والی زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے ویورز کس طرح جو عدیل کا ڈیٹا ہے وہ منصور صاحب تک پہنچ جائے گا اور وہ سارا ڈیٹا اپنی بیٹی کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ جب وہ عدیل کی فائلز اپنی بیٹی کے سامنے رکھتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ ڈیڈ یہ کیا ہے، اور منصور صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمہارے شوہر کے سارے کارنامے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ویورز یہ حقیقت جب رباب کے سامنے آئے گی تو وہ جلد ہی پاکستان واپس آنے والی ہے، اور رباب کا واپس آنا عدیل کے ماما پاپا کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی گھر تھا، وہ سیل کر چکے ہیں۔ کیونکہ جب وہ پاکستان واپس آئے گی تو وہ اس کے ماما پاپا کو اپنے گھر سے نکال دے گی اور عدیل اور اس کے ابو روڈ پر آ جائیں گے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کی زندگی میں جو عارضی خوشیاں ہیں وہ بہت جلد ہی تباہ ہو جائیں گی، جس کے بعد شرجینا اپنے ماما پاپا کے گھر پہنچ جائے گی اور مصطفیٰ بہت معافی بھی مانگے گا، لیکن اس کو اس بار معافی نہیں ملے گی۔ ویورز آنے والا وقت شرجینا اور مصطفیٰ کے لیے بہت ہی مشکلات پیدا کر دے گا، لیکن کس کس کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ رباب کے سامنے منصور صاحب نے عدیل کی حقیقت بیان کی اور جو رباب ہے وہ ان کو دھکے مار کر ان کے ہی گھر سے نکال دے گی۔ تو ویورز یہ احوال تھا ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی 28 ایپیسوڈ کا۔ آنے والی ایپیسوڈ کا احوال جاننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔